BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اچانک لاہور پہنچے. سب کو حیران کیا، لیکن کیا اس دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے نئے دروازے کھلیں گے؟ کرسمس کے پیغام میں آرچ بشپ آف کینٹربری نے کہا کہ مسیحی برادری کو اس خطے میں اپنے خاتمے کا سامنا ہے جہاں ان کا مذہب پروان چڑھا. اور دیکھیے گا کہ مسیحی مذہب گیت گانے والا ایک بینڈ نوجوانوں کو امن کا پیغام کس طرح دے رہا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی آج اچانک پاکستان پہنچے. لاہور میں وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں کی معاونت کے لیے ان کے وفود بھی ملاقات میں شریک تھے. وزیر اعظم مودی پہلی بار پاکستان آئے اور یہ 10 سال سے زیادہ عرصے میں کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہے. نریندر مودی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنی آمد کی اطلاع دی تھی. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ ان کے بھائی شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے. نریندر مودی کی جماعت بی جے پی کے ایک ترجمان نلن کوہلی نے دونوں وزراء اعظم کی ملاقات کو مثبت قرار دیا. یہ بات صحیح ہے کہ بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں کئی دقتیں بہت دشکوں سے ہیں، لیکن جب پریاس کیے جاتے ہیں یا کوئی کوشش ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کو من میں رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس مقام تک ہم ترنت نہ پہنچے، لیکن اگر کوشش ہی نہیں کریں گے تو مقام بھی نہیں حاصل ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ پردھان منتری مودی جی نے اپنی باتیں ضرور رکھی ہوں گی جیسے رکھی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت دونوں دیش کے جو پردھان منتری ہیں وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ امن کسی طرح آئے. تو اگر یہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے طرف اس کے پرتی پازیٹیو ہونا چاہیے. یہ تھے بی جے پی کے ترجمان نلن کوہلی، اور کانگریس پارٹی کے ترجمان میم افضل نے اپنے رد عمل میں یہ کہا. جو پردھان منتری کا اچانک دورہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی حیرت انگیز ہے، اور جو ڈپلومیٹک ہسٹری ہے اس میں یہ پروٹوکول کے خلاف ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کے دوروں کو، جبکہ ایک دن پہلے ہی پارلیمنٹ ختم ہوئی ہے، اس کو کانفیڈنس میں لے کر کے پارلیمنٹ کو اطلاع کر کے پردھان منتری کو جانا چاہیے تھا. جو ان کا آفیشیل دورے ہوتے ہیں اس کی اطلاع تو سب لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن اچانک ان کا افغانستان سے آتے ہوئے لاہور میں اترنا اور نواز شریف کی سالگرہ کی مبارکباد کے نام پر اس ملاقات کو کرنا، بہت زیادہ اس پر چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ اصل میں اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سے براہ راست موجود ہیں نامہ نگار شمائلہ جعفری، اور دہلی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نامہ نگار شکیل اختر، اور بی بی سی اسٹوڈیو میں یہاں پر میرے ساتھ ہیں ثقلین امام بھی. شمائلہ، سب سے پہلا سوال آپ سے، نریندر مودی اچانک پاکستان پہنچے، کیسا خیر مقدم ہوا؟ جی بالکل، ایک انتہائی حیران کن خبر تھی آج لاہور والوں کے لیے، پاکستان والوں کے لیے، اور بہت ہی شارٹ نوٹس کے اوپر ارینجمنٹس کیے گئے. چونکہ آج پبلک ہالیڈے تھا اور لاہور میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ وزراء تھے نہ سرکاری افسران تھے. وزیر اعظم لاہور میں تھے لیکن اپنی نواسی کی شادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے، لیکن اس کے باوجود سب ارینجمنٹس کیے گئے اور وزیر اعظم خود گئے پرائم منسٹر مودی کو ریسیو کرنے کے لیے. ایئرپورٹ پہ شہباز شریف موجود تھے، اسحاق ڈار موجود تھے اور کئی دوسرے وزراء موجود تھے. اور جب وہ پہنچے ہیں تو وہ سیدھا جاتی عمرہ چلے گئے ہیں، جہاں ان کے لیے جو ہے بڑا زبردست قسم کے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا تھا. اچھا شکیل، یہ دورہ بھارت میں بھی لوگوں کے لیے کیسا رہا؟ ایک سرپرائز تھا یا نہیں تھا؟ یہ بہت زبردست، یہاں پر بھی ایسی ہی حیرانی ہوئی جیسی لاہور اور پورے پاکستان میں ہوئی ہے. اس کا اندازہ اس سے بھی لگا لیجئے کہ خود بی جے پی کے جو رہنما تھے اور جو حکومت کے جو دوسرے وزراء تھے انہیں نہیں معلوم تھا، اور سشما سوراج کو فوراً اپنے ترجمان جو تھے پارٹی کے انہیں بلا کر انہیں بریف کرنا پڑا اس دورے کے بارے میں. یہاں پر وزارت خارجہ میں بھی کسی کو اطلاع نہیں تھی کہ یہ پلان کیا ہے. اچھا ثقلین، میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، یہ ملاقات کیا واقعی اچانک ہوئی ہے یا اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی ہوگی؟ شفیع، اگر یہ سفارتکاری کی تاریخ دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ میں صرف ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کروں گا. اس سے پہلے جب بس ڈپلومیسی ہوا تھا اس وقت بھی اچانک کسی ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ بس کے ذریعے نہیں آ سکتے، تو انہوں نے فوراً کہا حامی بھر لی اور فوراً بس
کے بھی ارینجمنٹس ہو گئے تھے. پھر اس سے بھی پہلے اگر ہم چلیں تو جب چین کے اور امریکہ کے تعلقات بحال ہوئے جس میں پاکستان نے اہم کلیدی کردار ادا کیا تھا, تو ہنری کسنجر کا دورہ بھی اچانک ہی سمجھا گیا تھا. تو آج کے دورے کو ہم اچانک اس حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ اعلان نہیں تھا, لیکن عام طور پہ ایسے دوروں کے پیچھے کچھ نہ کچھ ٹریک ٹوٹ جیسی سفارتکاری ہوتی ہے. اور ہم دیکھیں کہ تو اس دوران پیرس میں ملاقات ہو چکی ہوئی تھی, اور ابھی سشما سوراج جو بھارت کی وزیر خارجہ وہ پاکستان بھی آئی تھیں, اور انہوں نے افغانستان سے راہداری کے لیے بھی پاکستان پر مطالبہ کیا ہے. تو لگتا ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے. اچھا, آج حسن اتفاق یہ ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سالگرہ بھی ہے. تحفے میں بھارت کی طرف سے کیا آ سکتا ہے, مل سکتا ہے؟ شفیع, بڑا خوبصورت اشارہ کیا آپ نے. اس طرح تو کئی بڑے لوگوں کی سالگرہ ہے, لیکن نواز شریف کی سالگرہ کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا جانا اور اعلان کرنا کہ میں ان کو مبارکباد دینے آیا ہوں, جو جیسا کہ ٹویٹ پہ یہ بات ہے, یہ تو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ ایک بہت ہی ذاتی قسم کی کیمسٹری ان دونوں لوگوں میں ڈیولپ ہو رہی ہے. جب بھارت کے وزیر اعظم کے عہدے کے حلف کی جو تقریب ہوئی تھی نریندر مودی صاحب کی, تو اس سے نواز شریف صاحب بھی گئے تھے. تو اس وقت ایک مشہور ان کی شال جو تھی جو انہوں نے نریندر مودی کے والدہ کے لیے دی تھی, وہ بڑا ایک تحفہ مشہور ہوا تھا. تو توقع یہ بھی ہے کہ شاید کوئی بہت ہی ذاتی قسم کا تحفہ نریندر مودی بھی نواز شریف کے لیے لائے ہوں. تحفہ یہ ذاتی ہی ہوگا, لیکن اس کے دونوں ملکوں کے تعلقات پر بڑے گہرے اثرات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شمائلہ, میں لاہور میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. جس وقت یہ خبر آئی تو اس وقت تو لاہور سو رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا, کیسی بھگدڑ مچی؟ بس اس کے بعد پہلے سب سے تو جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو سارے ٹی وی چینلز تھے ان پہ لائیو ٹرانسمیشن شروع ہو گئی, اور ایک ہجان سا برپا ہو گیا, اور لوگ جو تھے وہ اپنی سکرین سے گلوڈ رہے, ٹی وی دیکھتے رہے سارا دن. اور ایک آپٹیمزم ہے, تھوڑا کاشس آپٹیمزم ہے, لیکن زیادہ تر لوگ اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ بہت ہی ذاتی قسم کی ملاقات ہے. وہ جاتی عمرہ گئے ہیں, وہاں پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہیں, واپس چلے گئے, لیکن جو ٹاک جو ڈائیلاگ پروسیس ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کہا یہ جا رہا ہے, توقع کی جا رہی ہے, شاید اس کے لیے کافی مثبت یہ ثابت ہوگی ملاقات. شکیل, میں دہلی میں آپ کو جوائن کر رہا ہوں. مودی جی کے پاکستان کے اس دورے سے بھارتی سیاست اور خود مودی جی کی سیاست پر کیا فرق پڑے گا, کیا ہوگا؟ دیکھیں, مودی کافی انفرادی سیاستداں ہیں, اور وہ نہ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور نہ کسی پر انحصار. وہ خارجہ پالیسی بھی خود ہی متعین کرتے ہیں, اور اس معاملے میں بھی پاکستان کے سلسلے میں یہ تمام پالیسیاں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت کم لوگوں سے شیئر کرتے ہیں, اور یہ بہت بڑا سیاسی ان کا ایک قدم ہے. اور جو بھی قدم مودی کا اگر تاریخ دیکھیں تو وہ بہت سوچ سمجھ کر اور بہت کیلکولیٹڈ طریقے سے اٹھاتے ہیں. اور یہاں پر عام طور پر جو سفارتی حلقہ ہے وہ یہ مان کر چل رہا ہے کہ مودی کے ذہن میں واضح طور پر کوئی تصویر ہے اور خاکہ ہے جس پر وہ چل رہے ہیں. صحیح, شکریہ شکیل. ثقلین, کیا کہیں گے, یہ دو تاجروں کے درمیان ملاقات ہے یا دو سیاستدانوں کے درمیان ملاقات ہے؟ میں ایک تیسرا پہلو بھی اٹھاؤں گا. وہ اٹھائیں. دونوں پنجابی, گجرات سے, یعنی پنجابی سینس میں کہ یہ دونوں ایک ایسی تجارت کے ماحول سے اٹھے ہوئے ہیں. یعنی ایک تاجر کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بہت بڑا بزنس مین آتا ہے, لیکن مودی خود اس قسم کے تاجر کبھی نہیں رہے ہیں. نواز شریف ایک انڈسٹریلسٹ ہیں اور تجارت میں بھی ہیں, لیکن مودی نے ایک چائے بیچنے والے سے کام شروع کیا. تو یہ ایک بہت سیلف میڈ آدمی اور ایک امیر باپ کا بیٹا تجارت میں دونوں ہیں, آگے بڑھے ہیں, زمیندار سیاستدان بھی ہیں, اور سمجھیے کہ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے ایک بڑے نقیب بھی ثابت ہو سکتے ہیں. ثقلین, آپ کا, شمائلہ جعفری لاہور سے آپ کا, اور شکیل اختر دہلی سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے پاکستان آنے سے پہلے سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے بھی 1999 کے آغاز میں پاکستان آ کر دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے لیے لاہور ڈکلریشن پر دستخط کیے تھے. عارف شمیم کی رپورٹ. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اچانک پاکستان کے دورے کا صحرا اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں, سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی ہیں, جنہوں نے آج سے تقریباً 16 سال پہلے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں ایک نیا موڑ لانے کی کوشش کی تھی. نریندر مودی کے دورہ پاکستان اور اٹل بہاری واجپئی کے دورے میں بہت سی قدریں مشترک ہیں. اس وقت بھی بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت تھی, اور آج بھی بی جے پی ہی برسر اقتدار ہے. اس وقت بھی پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف تھے, اور آج بھی وزیر اعظم نواز شریف ہی ہیں.
वाजपेयी भी लाहौर आए थे और मोदी ने भी लाहौर का रुख किया है। और दिलचस्प बात यह है कि आज जब नरेंद्र मोदी ये कहकर पाकिस्तान आ रहे हैं कि वो नवाज शरीफ की सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो यकीनन उनको ज़रूर मालूम होगा कि आज ही उनके साबिक वज़ीर आज़म वाजपेयी की भी सालगिरह है। वाजपेयी जब बज़रिया बस लाहौर पहुँचे थे तो दोनों ममालिक में ये उम्मीद उभर आई थी कि अब ताल्लुकात का एक नया सफ़र शुरू हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अमन के लिए एक अहम कोशिश की थी। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। आरिफ शमीम, BBC न्यूज़। जनूबी नाइजीरिया की रियासत अंबारा के एक सनती गैस प्लांट में धमाके से दर्जनों अफराद हलाक हुए हैं। ये वाक़या नीवी नामी शहर में उस वक्त पेश आया जब बहुत से लोग क्रिसमस के रोज़ खाना पकाने के लिए सिलेंडर्स और बोतलों में गैस भरवाने डिपो पहुंचे थे। मुतासरीन में फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन और कुर्बो जवार के लोग भी शामिल हैं। ऐसे शहर जहां दिसंबर में बेतहाशा सर्दी होती है, वहां अब भी हड्डियां मुंजमद कर देने वाली वो सर्दी नहीं पड़ी कि जिसकी तवक्को थी, मसलन न्यूयॉर्क, लंदन और मॉस्को। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि इस तब्दीली के लिए अल नीनो नामी समंदरी हवाओं का बदलता रुख है। आप BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, क्रिसमस के मौके पर पोप फ्रांसिस ने अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया है और मजहबी म्यूजिक के लिए मारूफ एक बैंड नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहता है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। बरतानिया के तारीखी कलीसाई शहर कैंटरबरी के आर्च बिशप ने क्रिसमस के मौके पर अपने खिताब में कहा कि मशरक़ वस्ता में दाइश का मसीही बिरादरी पर जुल्म इसी खित्ते में परवान चढ़ने वाले ईसाई मजहब को बर्बाद कर देने के मुतरादिफ है। क्रिसमस के मौके पर बरतानिया के तमाम अहम गिरजाघरों के पादरियों ने अवाम से मोहब्बत और अखुवत के जज्बे को बरकरार रखने पर जोर दिया। कैरोलाइन वाइट की रिपोर्ट, खदीजा आरिफ की ज़बानी। रोम के सेंट पीटर बेसिलिका चर्च में हज़ारों की तादाद में लोग क्रिसमस के मौके पर निस्फ शब की दुआया तकरीब के लिए जमा हुए हैं। इस मौके पर पोप फ्रांसिस ने सभी कैथोलिक ईसाइयों से दरख्वास्त की कि वो एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आएं और माशरे में इंसाफ का एहसास पैदा करें। यहाँ बरतानिया में रोमन कैथोलिक चर्च ऑफ इंग्लैंड के सरबराह कार्डिनल विंसेंट निकोलस ने लोगों से अपील की कि वह हर किस्म के तशद्दुद को मुस्तरद करें और दुनिया के जिस कोने में लोग जुल्म का शिकार हैं उनके लिए दुआ करें, ख़ास तौर पर उन मसीही लोगों के लिए जिन्हें अपने अक़ीदे की वजह से तशद्दुद का सामना है। कार्डिनल विंसेंट ने इसी साल शुमाली इराक़ का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने उन ख़ानदानों से मुलाकात की जो दौलत इस्लामिया के मज़ालिम का निशाना बने हैं। उधर कैंटरबरी के आर्च बिशप जस्टिन वेलबी ने अपने पैगाम में कहा है कि दौलत इस्लामिया खौफ का माहौल पैदा कर रही है और इसी खौफ की वजह से मसीही बिरादरी को अपनी शनाख्त और मजहब के खात्मे का उसी खित्ते में डर है जहां उनका मजहब परवान चढ़ा। The Cardinal's message this Christmas and that of many Christian leaders focuses on the need for mercy. इस बरस बरतानिया के तमाम मसीही रहनुमाओं ने अपने अपने खिताब में अवाम से मोहब्बत, रहम और आपस में रवादारी पर जोर दिया और कहा कि कैसे वक्त में जब मसीही बिरादरी जुल्म का शिकार है, इस जज्बे को बढ़ाने की बेहद ज़रूरत है। पाकिस्तान में रिवायती तौर पर चर्च म्यूज़िक या मसीही मजहबी गीत मुकामी लोक मौसीकी और मगरबी तर्ज की धुनों पर बनाए जाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में एक ऐसा म्यूज़िक बैंड काम कर रहा है जो पाकिस्तानी मसीही नौजवानों के साथ अपनी मखसूस मौसीकी से ताल्लुक़ पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान में मसीही मजहबी मौसीकी तख्लीक करने का तजर्बा जानने के लिए हमारी नामा निगार नुखबत मलिक ने इस बैंड से मुलाकात की। मुलाहिज़ा फरमाइए। हालेलुया पाकिस्तान से उभरने वाला ये एक ऐसा म्यूज़िक बैंड है जिसने यहाँ गॉस्पेल म्यूज़िक बनाने का बेड़ा उठाया है। इस ग्रुप के 6 मेंबर्स यूं तो मौसीकी के शोबे से मुख्तलिफ पेशावाराना हैसियतों में मुंसलिक हैं, लेकिन अपनी इन सलाहियतों को वो अपने मज़हब के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा फोकस करके काम करते हैं मैसेजेस पे। हम जो मैसेज अपना डिलीवर करना चाहते हैं, पीस का, लव का, पाकिस्तान के इमेज का, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के इमेज का पाकिस्तान में, उसको हम बहुत क्लियर करके खोल के सब चीज़ों को बताते हैं।
تاہم اپنا یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ حالیہ کچھ سالوں میں پاکستان میں مذہبی اقلیتوں خصوصاً مسیحی کمیونٹی کو دہشت گردی اور مذہبی منافرت کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ملک میں موجود سیکیورٹی خدشات نے ان افراد کی عام زندگی خصوصاً مذہبی تقریبات کے طریقہ کار کو خاصی حد تک تبدیل کر دیا ہے۔ ہیلیلویا بینڈ پاکستان میں مذہبی تقریبات کی مناسبت سے مختلف چرچز میں پرفارم کرتے ہیں، لیکن ملک میں قائم مسیحی عبادت گاہوں پر ہونے والے حملوں کے بعد پاکستان میں چرچ کے اندر اور اس کے ارد گرد ماحول یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ پورا پاکستان خوف میں ہے، سارا پاکستان، اور جب سے یوحنا آباد میں واقعہ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، اس وقت سے تو زیادہ ٹینشن بڑھ گئی ہے۔ فکر تو یہی ہے کہ کوئی حملہ آور نہ آ جائے۔ پاکستان میں مسیحیوں کی تقریباً 2% آبادی کو لاحق ایسے خدشات اور خوف کے باوجود ہیلیلویا میوزک بینڈ مسیحی نوجوانوں کے ساتھ اپنی موسیقی کا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ راک موسیقی کی طرز اور مغربی سازوں کے ساتھ وہ اپنے گیتوں کو اردو، پنجابی اور انگریزی میں تخلیق کرتے ہیں تاکہ اسے سوسائٹی کے مرکزی دھارے یا مین سٹریم میں جگہ مل سکے۔ اگر آپ صوفی میوزک کو دیکھیں، اس کے فیسٹیولز ہوتے ہیں، پوری دنیا میں وہ لوگ ریپرزینٹ ہوتے ہیں۔ اب ہماری بہت خواہش ہے یہ، اور ہماری بہت زیادہ دعا ہے کہ اسی طرح سے کرسچن میوزک کو بھی دنیا میں جگہ جگہ فیسٹیولز پہ ریپرزینٹ کیا جائے۔ ہیلیلویا میوزک بینڈ تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان میں مسیحی ہونا آسان نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات پر فخر بھی کرتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ یہاں مسلم موسیقاروں سے مدد اور حمایت ملی ہے، اور اب وہ عوامی سطح پر پذیرائی کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ نخبت ملک، BBC نیوز، لاہور۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے شفیع نقی جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔